آج ریئل اسٹوری میں بات کریں گے۔ میں 2 دفعہ اللہ کا گھر دیکھنے گئی۔ ایک دفعہ میں جب دبئی میں تھی تو میں نے اپنے میاں کو بولا کہ مجھے لے چلو۔ اس نے مجھے بولا کہ گولڈ لے لو، کڑے لے لو، جیولری لے لو۔ میں نے نہیں لی، میں نے کہا مجھے اللہ کا گھر دکھا دو۔ میں نے جیولری کو ریفیوز کر کے میں نے اللہ کا گھر کے لیے نکلی۔ 21 دن کا ٹور تھا۔ بس میں ہم نے سفر کیا اور وہ بہت پیارا سفر تھا۔ رستہ ریگستان تھا۔ رستے میں چلتے چلتے کسی جگہ پہ ہوٹل مل جاتے تھے، کسی جگہ پہ ہوٹل نہیں ملتے تھے، اور ہوٹل نہ ملنے کی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہوتے تھے وہاں پہ کھانا، روٹی تو ملتی تھی لیکن پیاز کے ساتھ ملتی تھی، یا چاولوں کے ساتھ پیاز ہوتے تو اس کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ لیکن وہ اچھا لگا۔ وہ دو دن تیسرے دن ہم پہنچے تھے۔ 2 دن کا سفر بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی مزے کا تھا۔ پھر اللہ کے گھر پہنچ کے وہاں پہ جولائی میں ہم گئے تھے، سخت گرمی تھی، پیر بھی نہیں رکھے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، اتنا سخت گرم پتھر تھا۔ جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو ہم نے طواف کیا، ہم نے عمرہ کیا، ہوٹل میں گئے، وہاں پہ رکے۔ اور جب ہم پہلی دفعہ عمرے کے لیے میں گئی تو مجھے سب سے پہلی زیارت یہ ہوئی کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور میں نے خانہ کعبہ کے ہر حصے کو میں نے بوسہ دیا۔ خانہ کعبہ کی چادر کو میں نے پکڑا اور رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر میں یعنی کہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب میں نے بہت سارے نفل ادا کیے۔ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو میں نے چوما، دعائیں مانگی، سب کے لیے دعائیں مانگی۔ میں نے 49 طواف کیے خانہ کعبہ کے گرد، ماشاءاللہ، یعنی کہ ایک رہ گیا تھا 50 ہونے میں، وہ ایک کم تھا۔ میں نے اتنے طواف کیے، ماشاءاللہ۔ صحت تھی میری۔ بچے میں اپنے دوست کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ رابعہ 3-4 سال کی تھی، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ 3-4 سال کی رابعہ تھی، 5 سال کا محسن تھا، 6 سال کا الیحسن تھا۔ ایسے کر کے میری دوست نے میرے بچے رکھ لیے اور میں عمرہ کے لیے چلے گئی۔ اور اللہ میاں میری دوست کو اپنی بہت ساری رحمتیں اپنے اس پہ نازل کریں، اپنی ساری رحمتیں نازل کرتے، اسے کبھی دکھ تکلیف نہ آنے دے، جو اس نے پردیس میں میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ بچوں کو نہ رکھتی تو میں شاید اللہ کا گھر نہ دیکھ سکتی۔ یہ اس کی بہت بڑی مجھ پہ نیکی ہے، میں اس کی نیکی کبھی نہیں بھولی، میں نے ہمیشہ دعاؤں میں سے یاد رکھا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اسے دعاؤں میں یاد رکھتی رہوں گی۔ جب پھر ہم خانہ کعبہ میں کچھ عرصہ رہے، عمرے کیے، طواف کیے، آب زمزم پیا۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر گئے، تو وہاں پہ بھی مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یہ وہ جگہ ہے جو ریاض میں نے جگہ، جنہ میں نے جنت، یہ وہ جگہ ہے جو جنت سے آئی ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، جنت سے وہ جگہ آئی ہے۔ مجھے وہاں پہ نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں جتنی دفعہ بھی گئی ہوں مجھے وہاں پہ ہی نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ مدینہ کی سائڈ، باہر والی مدینہ کے قریب جتنی بھی جگہ ہے وہ جنت سے آئی ہے، اور وہاں پہ وائٹ کلین بچھے ہوئے تھے تب، اور جو وائٹ کلین کے علاوہ جو ریاض الجنہ نہیں تھی وہاں پہ ریڈ کلین بچھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے اس کا بھی امتیاز رکھا ہوا تھا کہ یہ ریاض الجنہ ہے جہاں پہ وائٹ قلین بچھے ہوئے، جانواز بچھے ہوئے، اور یہ جو ریڈ ہے یہاں پہ یہ ریاض الجنہ نہیں، یہاں پہ ریڈ جانواز بچھے ہوئے۔ ایسے میں نبی کے روضے پہ گئی، مجھے وہاں پہ بڑا رونا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی اپنے کے پاس آ گئی ہوں، اور میں نے اپنے سارے دکھ تکلیف انہیں بتائی، میں نے ان سے باتیں کی، بڑی دیر جب بھی جاتی ہوتی تھی میں باتیں کرتی ہوتی تھی ان کے ساتھ، اپنے پیارے نبی کے ساتھ۔ اور مجھے ریاض الجنہ میں جگہ ملی، یہ وہ جگہ ہے جس نے یہاں پہ نفل پڑے ہو اس کی بخشش لازمی ہو جاتی ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ گئی ہوں تو اس لیے اللہ کے نے اصول رکھے، اللہ کے نبی نے
انعام رکھے ہوئے ہیں اپنے بندوں کے لیے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں تھیں، مجھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں اور یہ میرے بس اللہ ہی کی رحمتیں تھیں اور لوگوں کی دعائیں تھیں، لوگوں کی نیکیاں تھیں جو مجھے وہاں تک لے گئیں، اور میں نے عمرہ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور پھر 21 دن کے بعد ہم واپس آ گئے۔ پھر دوسری دفعہ کچھ 5-6 سال گزرے تو میرے میاں نے اپنی ماں کو تیار کیا کہ چلو ہم دونوں نا عمرہ کر کے آتے ہیں۔ ان کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، راحت میرے ساتھ چلے تو میں چلوں گی۔ تو اس طرح دوسری دفعہ بھی میرا ویزا لگ گیا، اور میری بغیر سوچے سمجھے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں دوبارہ بھی جاؤں گی، اور میں دوبارہ تو اللہ کے گھر پہنچ گئی۔ دوبارہ میں نے پھر دوبارہ مجھے دوسری دفعہ جب گئی، مجھے جگہ خانہ کعبہ کو چومنے کا یا حجر اسود کو چومنے کی جگہ نہیں ملی، اور بس نہ مدینہ میں مجھے اندر جانے کی جگہ ملی۔ امی جی کی وجہ سے نہ میں اندر جا سکی، رش کی وجہ سے مجھے انہی کے پاس رہنا پڑا۔ اور جب میں دوسری دفعہ گئی تو مدینہ میں اتنا رش ہوتا تھا، بہت زیادہ رش۔ جب دروازہ کھلتا تھا لوگ پاگلوں کی طرح دوڑتے، دیوانوں کی طرح دوڑتے تھے، صحیح جیسے مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں ایسے وہ دوڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عورتیں دیکھتی نہیں تھی کہ کوئی بیٹھا ہوا یا کوئی کھڑا ہوا یا کوئی روندا جائے گا یا کچھ، لوگوں کو کچھ نہیں نظر آتا۔ عشق میں اتنے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، محبت میں اتنے پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اور امی جی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ایک دم عورتوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے امی جی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کھڑا کیا، اور جیسے کسی بچے کو جو بازو میں لے کے محفوظ کر کے نہیں بندہ کھڑا ہو جاتا، پیر جما کے، اور میں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پیر جما کے انہیں پکڑی رکھا۔ اور اب یقین مانے اتنا دھکا تھا، اتنا دھکا تھا کہ ذرا سی مجھ سے لاپرواہی ہو جاتی، ہم دونوں نے گر جانا تھا اور ہمارے اوپر سے لوگوں نے گزر جانا تھا۔ تو امی جی اتنا ڈر گئی، وہ تو دوبارہ گئی ہی نہیں کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت رش کی وجہ سے لوگوں کا والہانہ پیار، میں تو دیکھ کے اتنی پریشان ہو گئی کہ وہ بالکل نہیں دیکھتے، سعودیہ کے لوگ، مدینے کے لوگ بالکل نہیں دیکھتے، ایسے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ بچ گئی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن میں نے ہمیشہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مدینے میں مجھے موت دینا، لیکن موت تو نہیں آئی، تو ایسے دوبارہ اللہ نے زندگی دے دی، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ میں نے انہیں پکڑی رکھا، پکڑ کے میں نے انہیں محفوظ کیا، پھر گھر واپس لے کے آئی۔ وہ بڑی سہم گئی تھی، وہ دوبارہ اندر ہی نہیں جاتی تھی، وہ باہر ہی سے نماز پڑھ کے آ جاتی تھی، کبھی کبھار نہیں جاتی تھی۔ اس طرح دوسری دفعہ پھر میں نبی کے روزے کے اندر بھی نہ جا سکی، میں باہر سے ہی واپس آ گئی۔ تو کہنا یہ تھا کہ وہاں جا کے لوگ سب اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں، اپنا گھر بار بھی بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتی ہے۔ حقیقت ہے، آپ یقین کریں، مدینہ میں یا مکہ شریف میں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف اپنی ذات یاد آتی ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت یاد آتی ہے۔ آپ ضرور جائیں، اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے، آپ اللہ کا گھر ضرور دیکھیں، اس میں بہت سکون ہے، اور یہ آپ پہ فرض بھی ہے۔ ان لوگوں پہ فرض ہے جن کے پاس دولت ہے، اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، اور دولت والوں پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ حج کریں، عمرہ کریں، اور جن کو محبت ہوتی ہے تو ان کے پاس دولت نہیں بھی ہوتی، وہ پیسے اکٹھے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے جس کو وہ بلائے۔ آپ ضرور جائیں، وہاں پہ بہت سکون ہے، ہر جگہ سے زیادہ سکون اللہ کے گھر میں ہے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔